ابھی آپ کو اسلام آباد لیے چلیں گے جہاں پر پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما پریس کانفرنس کر رہے ہیں۔ جو پیٹرولیم مصنوعات ہیں ان کی قیمتوں میں اضافہ کیا گیا ہے، ڈیزل کی قیمت میں 5 روپے سے زیادہ اضافہ ہے اور لو ڈیزل جو ہے اس کی قیمت میں تقریباً 6 روپے کا، اسی طرح کیروسین کی بھی قیمت میں اضافہ ہے۔ اس اضافے سے پاکستان کے اندر مہنگائی میں بھی اضافہ ہوگا اور مزید اضافہ ہوگا۔ پہلے ہی پاکستان کے اندر جو غربت ہے اس میں 40% اضافہ ہو چکا ہے۔ 40% تقریباً ایسے گھرانے ہیں جو اچھی غذا نہیں خرید سکتے اور اسی سچویشن کی وجہ سے 30% بچے جو ہیں وہ میل نیوٹریشن کا شکار ہیں۔ لیکن اس ظالم حکومت کو یہ تمام چیزیں نظر نہیں آتی۔ یہ تو قوم کو پتا تھا کہ یہ حکومت نااہل ہے، یہ حکومت نالائق ہے، لیکن یہ بھی اب ثابت ہو گیا ہے کہ یہ حکومت اور یہ وزیر اعظم ظالم وزیر اعظم ہے، جس کی حکومت اور جس کی کابینہ بھی ظالم ہے۔ بڑے بڑے شادیانے بجائے گئے جب شوکت ترین صاحب تشریف لائے کہ جی اب یوں ہو جائے گا اور یہ ہو جائے گا، اور یہ شادیانے اس سے قبل بھی جو وزیر خزانہ تھے ان کے آنے پر بھی بجائے گئے، بلکہ ان کی تو رخصت سے پہلے ہی انہوں نے تعریفوں کے پل باندھے تھے اور پھر ان کو سینٹ کے الیکشن میں کھڑا کر دیا تھا۔ جب سینٹ کے الیکشن میں انہوں نے منہ کی کھائی تو اس کے بعد ان کو اس وزیر میں نقص نظر آنے لگے، لیکن اس سے قبل وہی وزیر تھا جو معیشت درست کر رہا تھا، وہی وزیر تھا جو غربت کو کم کر رہا تھا۔ لیکن ہوا یوں کہ پچھلے 3 برسوں میں جو مہنگائی کی شرح ہے اور جس قدر کھانے پینے کی اشیاء میں اضافہ ہوا ہے اس کی مثال نہیں ملتی ہے۔ ہم اس تمام سچویشن کے اندر پیدا ہونے والی جو حالت زار ہے جو عوام فیس کر رہی ہے اس پر ہمیں شدید افسوس ہے۔ ایک ایشو جو بہت اہم ہے جس کا تعلق میڈیا کے ساتھ بہت زیادہ ہے وہ ہے میڈیا کے اوپر جو قدغن لگائی جا رہی ہے، بالخصوص جو پارلیمنٹری رپورٹرز ایسوسی ایشن ہے اس کے ساتھ جو رویہ گزشتہ جو جوائنٹ سٹنگ ہے اس کے اندر اسپیکر قومی اسمبلی کی اور ان کی سیکریٹریٹ کی جانب سے اختیار کیا گیا، ہم اس کی سخت الفاظ میں مذمت کرتے ہیں۔ یہ پہلی مرتبہ ہے کہ پریس گیلری کو بند کیا گیا اور اس کے لیے مختلف بہانے تلاش کیے گئے۔ کبھی کہا جاتا ہے کہ جی ہم سے پی آر اے کے لوگ ملے اور پی آر اے نے اس کو باقاعدہ مسترد کیا۔ اپنی پریس ریلیز میں انہوں نے اس بات کو ڈینائی کیا کہ پی آر اے کی الیکٹڈ باڈی کا کوئی شخص جو ہے وہ اسپیکر سے نہیں ملا اور اس طرح کی بات نہیں کی گئی، اور یہ ایک یونیلیٹرل ڈیسیشن لیا گیا اسپیکر صاحب کی جانب سے کہ پریس گیلری بند کرو۔ یہ کس دور میں ہوتا ہے کہ پریس گیلری بند کرو؟ ڈکٹیٹرز نے بھی پریس گیلری بند نہیں کی ہے۔ ہاں آپ ڈکٹیٹرشپ میں سختیاں دیکھتے ہیں، لیکن اس طرح کا بلیک آؤٹ جو ہے وہ قابل افسوس ہے، قابل مذمت ہے، اور ہم جاننا چاہیں گے کہ اسپیکر صاحب سے ایسے کون سے الیکٹڈ نمائندے ملے تھے جن کے کہنے پہ انہوں نے بقول ان کے پریس گیلری کو بند کیا، جبکہ ایک اہم اجلاس تھا، صدر پاکستان کا خطاب بالکل تھا، لیکن اپوزیشن اپنا احتجاج ریکارڈ کرا رہی تھی جس کا اعلان انہوں نے کیا تھا، اور وہ احتجاج بھی پی ایم ڈی اے کے خلاف تھا، اور جو ہزاروں گورنمنٹ ملازمین سپریم کورٹ کے ایک آرڈر کے نتیجے میں گھر بھیجے گئے ہیں ان کے احساسات اور ان کی حالات کی ترجمانی کی جا رہی تھی اور اس فیصلے کی مذمت کی جا رہی تھی۔ تو کیا وجہ تھی کہ اسپیکر صاحب اس تمام سچویشن کو چھپا رہے تھے، یا وہ میڈیا کے کیمرے سے چاہ رہے تھے کہ پاکستانی عوام کو یہ نہ پتا چلے کہ اپوزیشن اس وقت پارلیمان میں کس قسم کا احتجاج کر رہی ہے، کن لوگوں کے حقوق کی بات کر رہی ہے، کن لوگوں کے ساتھ ہونے والی زیادتی کو ہائی لائٹ کر رہی ہے؟ کیا یہ چیز چھپائی جا رہی تھی؟ اس وقت شازیہ مری اسلام آباد میں پریس کانفرنس کر رہی ہیں اور کہتی ہیں کہ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ کر کے عوام پر ظلم کا پہاڑ توڑا گیا ہے۔